IMF کا امارات کے قرضوں کی واپسی پر اظہار تشویش، UAE سے $2 ارب ڈپازٹ پر کم از کم 1 سال رول اوور کروانے کا مطالبہ۔ اسٹیٹ بینک حکام نے رول اوور پر اہم پیش رفت کی یقین دہانی کروائی۔ IMF وفد کی UAE کے سفیر سے ملاقات کا امکان۔ IMF مشن کے کراچی میں آج پھر اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات۔ ماہرین کی IMF کو معاشی کارکردگی پر بریفنگ۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری پر بات ہوگی۔ پالیسی ریٹ، اینٹی ٹیرر فائنانسنگ، اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کے خلاف کبھی نہیں بولے گی۔ روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، مگر بانی PTI ترجیح اول اور آخر ہے، باقی سب بے معنی اور بے وقت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا خیبر پختونخوا حکومت بانی کے لیے رہائی فورس بنائے گی، شہداء کے جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ PTI کے تمام گروپس میں اتفاق ہے بانی اندر رہے۔ یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے کتنے ٹکڑے ہوئے کسی کو معلوم نہیں۔ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا دھندا عروج پر ہے، اندر بیٹھے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگو صوبہ بن چکا، وطن کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں۔ بیرسٹر گوہر آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، کہا 1 سال میں 17 بار ہائی کورٹ، 14 بار سپریم کورٹ جا چکے ہیں۔ القادر کیس میں 17 جنوری 2025 کو سزا سنائی گئی تھی، 1 سال سے زائد گزر گیا، سماعت مقرر نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں روسٹرم پر گئے۔ سہیل آفریدی نے کیس مقرر کرنے کی درخواست کی، چیف جسٹس کی جانب سے مثبت رسپانس نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت، بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی، درخواستیں جلد سماعت کی متفرق۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر، رجسٹرار نے متفرق درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان سماعت کریں گے۔ بانی کی سزا معطلی درخواست میڈیکل بنیادوں پر جلد سماعت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کے توشہ خانہ 2 کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر اعتراضات بھی دور کیے۔ عدالت نے اپیلوں کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹیکس حکام کسی بھی وقت بغیر پیشگی نوٹس کسی بھی جگہ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ چھاپہ مارنے کے لیے ٹیکس دہندہ کے خلاف پہلے سے کوئی کیس چلنا ضروری نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کا ٹیکس چھاپوں سے متعلق فیصلہ جاری۔ آئینی عدالت نے بغیر کیس کے چھاپہ غیر قانونی ہونے کی دلیل مسترد کر دی۔ پارلیمنٹ نے ٹیکس حکام کو قانون کے نفاذ کے لیے وسیع اختیارات دیے ہیں۔ عدالت قانون میں اپنی طرف سے کوئی ایسی شرط نہیں لگا سکتی جو پارلیمنٹ نے نہیں لکھی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات، OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ملاقات متوقع۔ اسحاق ڈار کی اجلاس میں شریک دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات آج جنیوا میں ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے لیے جنیوا پہنچ گئے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ کی نمائندگی امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے، جنگ ہوئی تو تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ ادھر امریکہ نے ایران سے منسلک اسلحہ خریدنے والے افراد اور کمپنیز پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات میں موجود نیٹ ورکس پر پابندیاں عائد کی گئی۔ ایرانی تیل لے جانے والے کئی بحری جہاز اور ان کے مالکان بھی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ ایران طویل عرصے سے امریکہ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی نہیں کر رہا لیکن کوشش کر رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام پر مذاکرات نہ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ سفارتکاری ہمیشہ ممکنہ آپشن رہے گی۔ صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو۔ امریکہ کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایران کو ڈرا دھمکا کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے شواہد ملے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ واشنگٹن اس خطرے کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ محسن نقوی کی اٹلی اور اسپین کے وزرائے داخلہ اور یونان کے وزیر مائیگریشن سے اہم ملاقات۔ تینوں یورپی ممالک کا غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی پر پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ لیگل پاتھ وے کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن روکنے کی تجویز پر تینوں ممالک کا اتفاق۔ چاروں وزراء کا مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کو قانون کی گرفت میں لایا گیا۔ یورپ غیر قانونی امیگریشن سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی مرتبہ پنجاب میں ای ٹیکسی اسکیم متعارف۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج ای ٹیکسی اسکیم کا افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں 1100 ای وہیکل دی جائیں گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے 30% کوٹا مخصوص ہے۔ ای ٹیکسی اسکیم میں خواتین کے لیے لیڈیز ڈرائیور والی گاڑی کا رنگ الگ ہوگا۔ ای ٹیکسی اسکیم میں مرد ڈرائیورز کے لیے 50% اور خواتین ڈرائیورز کے لیے 60% ڈاؤن پیمنٹ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم میں گاڑیوں کی رجسٹریشن، فٹنس ٹیسٹ اور ٹوکن ٹیکس فیس بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ ای ٹیکسی اسکیم کی واجبات کی ادائیگی 5 سالہ آسان اقساط میں ادا کی جائے گی۔ رمضان میں لسکوں کے بلا تعطیل بجلی فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹوں کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں مسلسل بجلی غائب ہونے سے روزے داروں کی مشکلات میں اضافہ۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس کر۔ صرف 8 دن میں تبادلہ ہونا غیر قانونی نہیں، سرکاری ملازمت میں تبادلہ سروس کا حصہ ہے۔ ملازم اپنی مرضی کے اسٹیشن پر رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا جب تک انتظامی بدنیتی ثابت نہ ہو عدالتی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ پرانے عدالتی فیصلے نئے قانون کی موجودگی میں درخواست گزار کے کام نہیں آ سکتے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے نفاذ کے بعد پرانا قانون ختم ہو چکا۔ عدالت نے بلڈنگ انسپکٹر محمد عمران ارشاد کی تبادلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد سمیت 5 اضلاع میں آپریشن غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 12 افغانی گرفتار۔ حکام کے مطابق پولیس، رینجرز، سی ٹی ڈی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں نے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں آپریشن کیا۔ غیر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی ریکارڈ، کرایہ داری معاہدوں اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال، کرایہ داری قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمات درج۔ اسلام آباد میں 23 گاڑیوں اور 48 موٹر سائیکلز کی چیکنگ مکمل کر لی گئی۔ مودی کو اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران شرمندگی کا سامنا۔ اپوزیشن جماعت کا بھارتی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بائیکاٹ۔ نریندر مودی فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کی تعریفوں کے پل باندھتے دیتے تھے۔ کہا 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے دہشت گردی پر مبنی تھے۔ بھارت اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، دہشت گردی کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ مودی اور نیتن یاہو کے درمیان $8 ارب 60 کروڑ کے دفاعی معاہدے پر دستخط متوقع۔